آپ اس وقت کیوں نہیں کہہ رہے تھے جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اور ایک پرائم منسٹر کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ کو عمران پہ اعتماد نہیں ہے. آپ خود جب آپ حکومت میں آگے تھے آپ فوراً اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے اور انتخابات میں چلے جاتے. وہ کسی اپنے آپ کو کسی جماعت میں مرج کریں اور وہاں سے وہ سیٹیں بھی مائنورٹی کی سیٹیں بھی لیں گے، خواتین کی سیٹیں بھی لیں گے، کسی ایک جماعت کے ساتھ علاقے کریں، حکومت بنتی ہے سر ان کی. تو اتنی آسانی سے کون بنانے دے گا؟ سیاست کے جو فیصلے ہیں وہ سیاستدان نہیں کرتے، وہ سیاست کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. وہ جہاں پہ ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا ایک نقشہ بنا کے وہاں پہ وہ ایک نمبر لگا کے آپ کو چیزیں سیٹ کر کے آپ کہ جہاں پہ میں جیتوں گا وہاں پہ فیئر، جہاں پہ میں ہاروں گا وہاں پہ دھاندلی. وہ یہ نیریٹو ہے. جی کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہارڈ ویوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج میرے ساتھ حنیف قمر صاحب موجود ہیں، بیورو چیف ہیں سچ ٹی وی کے، سینئر تجزیہ کار ہیں. ملک کے حالات کے اوپر ان کی گہری نظر ہے، ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر آج ان سے گفتگو کرتے ہیں. حنیف صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. سر بالآخر وہی ہوا جو آپ نے اور میں نے ہم نے آف دا کیمرہ بیٹھ کے ایک دفعہ آپس میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ پی ایم ایل این اس طرح سے میجورٹی گریب نہیں کر سکی. آپ اس کی وجوہات کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا 16 مہینے کی حکومتی کارکردگی اس کے پیچھے ہے؟ اس کے باوجود کہ ان کو ایسا زبردست ماحول ملا تھا جو شاید کسی اور جماعت کو میسر ہوتا، جو ان کو ماحول ملا تھا تو ان کی پرفارمنس اس سے بہتر ہو جاتی، لیکن ان کی پرفارمنس بہتر نہ ہو سکی. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ماحول تو آئیڈیل نہیں ملا. نہیں ملا. یہ تاثر درست نہیں ہے میرے خیال میں کہ نون لیگ کو بڑا کو آئیڈیل ماحول ملا، کیونکہ ان کو جو ماحول ملا وہ یہ ملا کہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ ان کی گردن پہ تھا. بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا، پیٹرول بے تحاشا مہنگا ہوا، گیس مہنگی ہوئی، اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری عوام نے ان پہ ڈالی. اگرچہ یہ ایکسکیوز کرتے رہے کہ یہ ہماری مجبوری تھی اور یہ پچھلوں کا سیاسی حکومتیں سیاسی فیصلوں سے جانی جاتی ہیں. غلط فیصلے کیوں کیے؟ عدم اعتماد کے بعد چلے جاتے ہیں انتخابات کے اندر کیوں نہیں گئے تھے؟ آپ جن فیصلوں کو غلط کہہ رہے ہیں وہ بعض دفعہ مجبوری بھی بن جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوتا. یہاں پہ نون لیگ میں ڈسکشن ہوئی تھی یہ، اور یہ کنسنسس سے یہ طے پایا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم حکومت سنبھالیں، کیونکہ اگر وہ حکومت نہ سنبھالتے تو اگلے چیف کا جو تقرر ہے وہ بھی سابقہ حکومت نے ہی کرنا تھا، اور جب سابقہ حکومت اس کا تقرر کرتی تو وہ ایک جو رجیم چلا آ رہا تھا وہی چلتا. سر میں اپریل 2022 کی بات کر رہا ہوں. اگر اپریل 2022 میں یہ اس وقت عمران خان کی آفر قبول کر لیتے کہ جی ٹھیک ہے عدم اعتماد واپس لیں، میں انتخابات کرواتا ہوں، اگر وہ آپشن اویل کر لیتے چلیں آپ کو عمران پہ اعتماد نہیں ہے، آپ خود جب آپ حکومت میں آگے تھے آپ فوراً اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے اور انتخابات میں چلے جاتے، تو پھر آپ نہیں دیکھتے کہ عمران خان اس وقت غیر مقبول ترین شخص تھا؟ کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ غیر مقبول تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد تو وہی دور تھا جب آرمی چیف کا تقرر ہونا تھا. تو ان کی یہ سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ آرمی چیف کا تقرر ان کے ہاتھوں ہو جائے. اور آپ تصور کریں کہ اگر نہ ہوتا ہے ان کے ہاتھوں اور وہ پورے کا پورا جو پچھلا ایک جو چلا آ رہا تھا گروپ اگر اسی کا تقرر ہو جاتا تو ان کے لیے کہاں تھی سپیس. یہ 8 فروری کے انتخابات نے اس خوف کے بت کو توڑ نہیں دیا کہ عوامی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے؟ آج پی ٹی آئی کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں ریاستی جبر ہو رہا ہے ان کے خلاف، اس کے باوجود عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اگر اس کو ووٹ دیں گے وہی منتخب ہو کے آئے گا. وہ آرمی کی مداخلت، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت، وہ 18 کو 20 کر سکتی ہے، 90 کو 20 کر سکتی ہے، لیکن وہ 10 کو 20 نہیں کر سکتی. یہ 8 فروری کے انتخابات نے اس بات پہ مہر ثبت نہیں کر دی کہ جس کے ساتھ عوام ہو حکمران بھی وہی ہوتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. آپ نے نتائج نہیں دیکھے سر؟ نتائج دیکھے، حکمران کون ہوگا یہ بھی دیکھ رہا نا. اخلاقی طور پہ سیاست میں اخلاقیات کا نمبر بہت نیچے آتا ہے. اچھا. بہت بعد میں آتا ہے، پرائرٹی لسٹ پہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. اخلاقیات ایک اچھی چیز ہے. ابھی بھی فارمولہ طے ہو سکتا ہے، وہ کسی اپنے آپ کو کسی جماعت میں مرج کریں اور وہاں سے وہ سیٹیں بھی مائنورٹی کی سیٹیں بھی لیں گے، خواتین کی سیٹیں بھی لیں گے، کسی ایک جماعت کے ساتھ علاقے کریں، حکومت بنتی ہے سر ان کی. تو اتنی آسانی سے کون بنانے دے گا؟ یہ تو آپ عوام کا فیصلہ نہیں ہے. عوام نے تو فیصلہ دے دیا ہے. کے پی کے اندر کیا آپشن ہے؟ ادر آپشن کیا ہے؟ وہ سارے آزاد مل کر بھی حکومت بنا سکتے ہیں. ہم بھی دیکھیں کہ اس میں بھی بڑی مشکلات ہیں. کے پی کے میں اگرچہ آپ کو 2/3 میجورٹی وہاں پہ مل گئی ہے، لیکن 2/3 میجورٹی کے ہوتے ہوئے بھی آپ اپنی پسند کا وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکیں گے وہاں پہ. کیوں نہیں سر بنا سکیں؟ نہیں بنا سکیں گے. آپ دیکھ لینا
اگر اپنی پسند کا بنانا ہو تو علی امین گنڈاپور پھر بنے گا، اگر اپنی پسند کا انہوں نے بنانا ہو. یعنی آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ ابھی بھی ان کی مرضی کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں آپ میجورٹی لے کے، آپ 2/3 بھی لے لیں، پی ایم ایل این 5 سیٹیں ہیں، جمعیت علماء اسلام 5 سیٹیں ہیں، 7 سیٹیں آپ کی بات میں کلین سویپ ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا کلین سویپ ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس کو مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں. یہاں پہ آپ اکثریت لے کے بھی، 2/3 میجورٹی لے کے بھی ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کو کان سے پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے. تو وہ کان سے پکڑ کے نکالنے والی جو فورسز ہوتی ہیں، جب تک آپ کی ان کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہوگی، آپ 2/3 لیں یا اس سے بھی زیادہ لیں، وہ ایک کھینچا تانی تو رہے گی، لیکن آپ حکومت نہیں کر سکتے پاکستان جیسے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے. حنیف صاحب، اس سے کیا ہوگا؟ پاکستان کی حکومت سٹیبل نہیں ہوگی، معیشت سٹیبل نہیں ہو پائے گی. جب سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکانومی اوبویسلی نیچے سے نیچے چلی جائے گی، عام آدمی کی مشکلات مزید بڑھیں گی. تو یہ تو کوئی جمہوری معاشرہ نہ ہوا نا. پھر یہ تو ان انتخابات کا پھر کوئی نتیجہ نہ ہوا. آپ نے پھر اپنی مرضی کرنی ہے، آپ چاہے جس کو مرضی بٹھا دیں. پھر انتخابات کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کو اگر جمہوری معاشرہ یا جمہوری سیٹ اپ یا اس طرح کی آپ اصطلاحات استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی خوش فہمی ہے، آپ کرتے رہیے. لیکن یہ ایک بندوبست ہے. اچھا، یہ ایک بندوبست 8 فروری بھی بندوبست، یہ بھی ایک بندوبست ہے. اچھا. اور اس بندوبست کے نتیجے میں ہمیں یہ خواہش رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ شاید اتنا کم از کم استحکام آ جائے کہ وہ ہم ایک گڑھے سے تو نکل سکیں، ہم کسی ٹریک پہ چڑھ سکیں. اور میرا خیال ہے کہ اتنا استحکام آ جائے گا. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ نے پی ڈی ایم کی ایک حکومت دیکھی، کمزور ترین حکومت تھی پی ڈی ایم کی. 16 یا 14 یا 12 پتہ نہیں کتنی پارٹیاں تھیں، ان کا مجموعہ تھا. اس کے باوجود وہ حکومت چلی. وہ حکومت اپنی مرضی سے نہیں چلی، اس کو چلایا گیا. جنہوں نے چلانا تھا انہوں نے چلایا. تو جب انہوں نے چلا لیا، آپ کو ایک ایگزیکیوشن کر کے دکھا دی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، تو اب بھی وہ کر کے دکھا دیں گے آپ کو. اب پی ڈی ایم 2 بنے یا پی ڈی ایم 3 آپ اس کو کہہ لیں، جو بھی بنے گا وہ چلے گا. یعنی ہم اس ہائبرڈ ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ رہیں گے، ہم ڈیموکریسی کی طرف نہیں جا سکتے. میرا خیال ہے ڈیموکریسی کا سفر ہم سے ابھی کوسوں دور ہے. اچھا، وہ کافی دور ہے. اس کے لیے آپ کو ابھی بڑا سفر کرنا ہے. ہم 100 سال کے ہونے والے ہیں. اور 100 سال آپ اسی جو ہے کھینچا تانی کے اندر ہی آپ جوان ہو گئے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے سر، آپ کا ہمسایہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ چاند پہ پہنچ گیا وہ. تو وہاں کے آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. بس یہی وجہ ہے. آپ کے آرمی چیف کا بھوٹان والوں کو بھی پتا ہو. تو سر یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جب آپ اور میں اور ہم سب مجموعی طور پر میڈیا اور سیاستدان جب مل کر یہ طے نہیں کریں گے کہ کس کی حکومت ہونی چاہیے. اگر عوام منتخب کرتی ہے کسی کو تو عوام ہی کی حکومت ہونی چاہیے، عوامی نمائندوں کو آگے آنا چاہیے، نہ کہ ان کی حکومت ہونی چاہیے جو اپنی مرضی سے. ارسلان صاحب، یہ وہ سوال ہیں جو یہ سوال اٹھاتا ہے وہ پھر سیاست نہیں کر سکتا پاکستان میں. ٹھیک ہے، یا کم از کم حکمرانی کی سیاست نہیں، یا میڈیا والے اینکر نہیں بن سکتے، کام نہیں کر سکتے. وہ بن جائیں گے لیکن وہ 20 کلاس میں رہیں گے، وہ بن جائیں گے اتنے کے اینکر جتنے کا ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ اس طرح کے سوالات اگر اٹھائیں گے اور اس طرح کے سوالات اگر سیاستدان اٹھائیں گے تو پھر ان کو بھی سیاست نہیں کرنے دی جائے گی. آپ انفارچونیٹ کہیں، یہاں پہ پاکستان میں سیاسی قوتوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے سپیس مکمل طور پر شرنک ہو چکی ہے. حنیف صاحب، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے سیاست کے جو فیصلے ہیں وہ سیاستدان نہیں کرتے، وہ سیاست کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. وہ جہاں پہ ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا ایک نقشہ بنا کے وہاں پہ وہ ایک نمبر لگا کے آپ کو چیزیں سیٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ چلیں جائیں بیٹا آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اتنے کمفرٹ زون کے اندر چلے گئے ہیں کہ آپ نے سب کچھ تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو یار. کیا یہ ہم اس طرح کی اگر سوچ کو لے کے آگے چلیں گے تو جمہوریت کا کیا بنے گا سر؟ کیا جمہوریت کا مطلب اس کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ کیا ہم ان کا راستہ آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان 92 لوگوں کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کے وہاں کے پی کے اندر ان کے لوگوں کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے، تو یہ اگر ہم بات کریں اور اس آواز کو آگے بڑھائیں تو آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں
مجھے عمران خان سے 1000 اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن آئیڈیلی تو یہ پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹ ہے نا سر, یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے, ایسے ہی ہے نا سر. تو ہم ان کو ان کی جگہ کیوں نہیں دینا چاہتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک پروجیکٹ جو ہے نا, آپ اس پروجیکٹ کو جب شروع کرتے ہیں نا تو شروع سے لے کر آخر تک اسی پروجیکٹ کے ڈائنامکس کے اندر رہ کر ہی آپ سوچیں. ٹھیک ہے. اب آپ درمیان میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان 92 کو کیوں نہیں حکومت کرنے دے رہے, آپ اس وقت کیوں نہیں کہہ رہے تھے جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اور ایک پرائم منسٹر کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت بولنا چاہیے نا تھا کہ پرائم منسٹر کا کیا قصور ہے, ایک منتخب حکمران ہے. اس دوران بعد میں 18 کا انتخاب بھی آیا تھا سر, اس انتخاب میں یہ والا معاملہ نہیں تھا, اس انتخاب میں عوام کی اتنی بڑی تعداد نے نون لیگ کو ووٹ نہیں کیا تھا سر, جتنی بڑی تعداد میں آج ہمیں پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ملتا ہے. چلے یہ بھی مان لیتے ہیں نون لیگ کو ووٹ اتنی بڑی تعداد میں نہیں کیا تھا, تو پھر آپ نے جہاز بھر بھر کے کیوں لے کے آئے آپ آزاد ان امیدواروں کے جو جیتے ہوئے تھے؟ آپ نے وہاں پہ بھی بندوبست کر کے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی تھی. ٹھیک ہے. پنجاب میں کلیئر مینڈیٹ تھا مسلم لیگ نون کے پاس, آپ نے پنجاب میں ان کی حکومت نہیں بننے دی. جہانگیر ترین کا طیارہ آپ نے استعمال کیا, آپ نے لوگوں کو لے کے آئے. اگر آپ اس وقت یہ بات کرتے کہ بھائی یہ جن کی پنجاب میں اکثریت ہے ان کو حکومت بنانے دیں, ٹھیک ہے, چلے بات ادھر. اب آپ درمیان میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے, تو یہ پروجیکٹ اب اپنے جب تک منطقی انجام کو نہیں پہنچے گا, اور اس کو نہ آپ پہنچا سکتے ہیں نہ میں پہنچا سکتا ہوں. جنہوں نے شروع کیا تھا, جنہوں نے لانچ کیا تھا, انہوں نے اگر اس کو اینڈ پہ پہنچانا ہے تو وہ پہنچا لیں گے. اگر انہوں نے نہیں پہنچانا, درمیان میں کوئی اور راستہ نکالنا ہے تو وہ نکال لیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو انتخاب ہو گیا, اس کے نتائج آ گئے, اس کے باوجود کہ ان کو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں, اس کے باوجود کہ 2/3 ان کو کے پی کے اندر مل گئی ہے, لیکن وہ نتائج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سینٹر میں بھی 2/3 ملی تھی تو ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے, اور وہ اب جگہ جگہ یہ احتجاج کر رہے ہیں. اس میں بھی ان کا قصور نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ بھی آپ نے ہی تیار کیا ہے, آپ نے ہی یہ باور کروایا, آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے علاوہ باقی ساری دنیا چور ہے. اب اگر وہ ساری دنیا کو چور سمجھتے ہیں, ڈاکو سمجھتے ہیں, اور حالات کے جبر نے اس صف میں آپ کو بھی کھڑا کر دیا. سر یہ تو میرا پولیٹیکل نیریٹو ہے نا, آپ بھی ایک نیریٹو بلڈ کر لیں. تو بس اس نیریٹو کو آپ مجھے الٹا چور کہتے ہیں, آپ فیس کریں نا پھر اس یہ اسی نیریٹو کو ہم فیس کر رہے ہیں. یہ وہ نیریٹو ہے کہ جہاں پہ میں جیتوں گا وہاں پہ فیئر, جہاں پہ میں ہاروں گا وہاں پہ دھاندلی. وہ یہ نیریٹو ہے. یہ آج کا تو نہیں ہے, یہ دھرنے میں بھی یہی ہوا تھا. دھرنے کس بات پہ دیے گئے تھے؟ پھر کیوں اچھا چلے 18 میں تو آر ڈی ایس بیٹھ گیا تھا, اب کیوں آپ لوگوں نے رات کو جو ہے وہ آر او سے کہہ کے اور انتخابات کے نتائج رکوا دیے, اور پھر 8 کو دن میں ووٹ پی ٹی آئی کو پڑتا ہے, رات کو پی ٹی آئی جیتتی ہے, صبح 9 کی صبح ہوتی ہے تو نون لیگ جیتنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوا پھر؟ یہ بندوبست تھا. میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ ایک بندوبست ہے. اب اس بندوبست کے نتیجے میں آپ نے پہلے چیزیں سیٹل کی ہیں کہ اتنی سیٹیں ہماری آنی چاہیے اور اتنی فلاں کی آنی چاہیے, اتنی فلاں کی. اب وہ بندوبست نواز شریف صاحب کی خواہش میں عرض کر رہا ہوں کہ بندوبست میں ایک طے ہے کہ اتنی سیٹیں اس کی ہوں گی, اتنی اس کی ہوں گی, اتنی اس کی ہوں گی, یہ جیتے گا. ٹھیک ہے. اب جب وہ فلو آ جاتا ہے پبلک کا تو وہ جو جیتتا تھا وہ ہار رہا ہے, جو ہارتا تھا وہ جیت رہا ہے, تو پھر آپ کو بندوبست مینجمنٹ تو کرنا پڑے گا نا. پھر آپ کا ای ایم ایس الیکشن مینجمنٹ سسٹم وہ ایکٹیو ہوا, پھر اس نے مینجمنٹ کر کے آپ کو دکھا دی آپ کو. تو اب اس کا نتیجے میں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم عالمی عدالت جا رہے ہیں یہ الیکشن کی ریگنگ کو لے کے. یہ وہی پروجیکٹ آپ کو ایک بار پھر بدنام کرنے کی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کی جڑیں جو ہے نا وہ وہاں پہ ہیں جہاں پہ اب وہ جا رہے ہیں. اچھا. یہ عالمی پروجیکٹ ہے, اور عالمی عدالت میں ہی یہ جانے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ لوکل پروجیکٹ نہیں. ادروائز اگر لوکل پروجیکٹ ہوتا, صرف لوکل پروجیکٹ ہوتا, تو یہاں پہ 18 میں بھی تو دھاندلی ہوئی تھی نا. وہاں اس دھاندلی کا شکار جو اس کے دھاندلی کی واویلا کر رہے تھے ان میں کون تھا؟ نون لیگ تھی, پیپلز پارٹی تھی, جے یو آئی تھی, ساری جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی. جے یو آئی نے تو 2 ماہ بعد احتجاج بھی کیا تھا, لیکن کسی پارٹی نے یہ کہا کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. ایون 13 میں آر او الیکشن کہا زرداری صاحب نے, اس کے باوجود اسی الیکشن کمیشن کے پاس ہی جاتے رہے نا احتجاج کرنے کے لیے, انہی عدالتوں میں جاتے رہے اور انہی اسمبلی میں جاتے رہے. ان کے اس قدم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو یہ وہی ہے, یہ ان کا یہ ان کے جو ہینڈلر انٹرنیشنلی ان کے بیٹھے ہیں وہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. وہ سارا کچھ کانگریس کے اندر, کانگریس کے کچھ ممبران نے جو بائیڈن کو کہا ہے کہ پاکستان کے الیکشن رگڈ ہیں اور ان کو تسلیم نہ کیا جائے.
بھائی یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو سارے کا سارا پروجیکٹ آپریٹ ہو رہا ہے نا، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، جتنی ایکسپرٹیز سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور جتنی ان کا وہ طوفان ہے وہاں پہ، کیا پاکستان میں یہاں کی مارکیٹ میں ایسا پاسبل ہے کہ آپ اس طرح کی موو برپا کر سکیں؟ یہ ارسلان صاحب ہاؤس آف گولڈ سمتھ کا پلان ہے، ہاؤس آف گولڈ سمتھ کا پروجیکٹ ہے۔ ہاؤس آف گولڈ سمتھ نے پاکستان کے 2 کروڑ لوگوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا سر۔ 2 کروڑ ووٹ پڑ رہا ہے سر عمران خان کو۔ ووٹ پڑنے کی میں بات نہیں کر رہا، اچھا میں اس پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں جو جہاں سے لانچ ہوا، جہاں سے پروموٹ ہوا۔ عوام تو مانتی ہے نا ان کو، پھر بھی اب عوام کی آپ نے ذہن سازی کی ہے نا، آپ نے یوتھ کی ذہن سازی کی، اس پہ آپ نے ٹائم، منی، انرجی بے تحاشا صرف کی ہے آپ نے ایک ہیوی بجٹ اپنا اس پہ صرف کیا ہے اور انٹرنیشنل بجٹ صرف ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا فارن فنڈنگ اور کیا ہے، فارن فنڈنگ میں جو پیسے آتے تھے اور جو انٹرنیشنلی پیسہ آتا تھا وہ کس کاموں پہ لگتا تھا، کتنی یہاں پہ اس دوران میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے جن پہ وہ پیسہ لگا یا کیا کچھ ہوا، وہ سارے کا سارا پیسہ اسی پہ لگتا تھا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، درست فیصلہ ہے؟ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، کیا کرتے ہو؟ اچھا کیا کرتے ہیں؟ سراج الحق صاحب نے ہمارا سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سراج الحق صاحب نے تو مہربانی کی ہے، مہربانی کی ہے، اچھا کیا، مطلب گریس کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اچھی بات ہے۔ ان کی شورا نے اگر ان کا استعفیٰ منظور نہ کیا، وہ ان کا اپنا انٹرنل پرابلم ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ تو گریس کا مظاہرہ کیا نا، انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی ڈبل سٹینڈرڈ سامنے آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک سائڈ پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، دوسری سائڈ پہ کہہ رہی ہیں ہم اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں اور استعفیٰ دے رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دے رہے ہو تو پھر دھاندلی کس بات کی ہوئی؟ آپ تو مان رہے ہو کہ، اور اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہو؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اب کیا مینجمنٹ آپ کی ہو رہی ہے؟ جو اس بندوبست کی آپ نے بات کی، اس بندوبست میں اب حکومت کس کی آ رہی ہے؟ کیا نون، پی پی، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف ایک بار پھر یہ چاروں جماعتیں مل کر حکومت بنائیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا، یہ تو طے تھا کہ حکومت تمام پارٹیاں مل کے بنائیں گی، یہ تو آلریڈی طے تھا۔ ان کی جماعتوں کے آنے سے استحکام آتا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے آئے گا، یہ ان کا جو پلان ہے اس کے مطابق آئے گا، اور میں بھی اس بات سے کسی حد تک متفق ہوں۔ اگر پیپلز پارٹی یہ شرط رکھ دیتی ہے کہ آدھی ٹرم کے لیے بلاول وزیر اعظم ہوں گے، آدھی ٹرم کے لیے نون لیگ، میں نے عرض کیا کہ یہ فیصلے سیاستدانوں نے نہیں کرنے، اچھا یہ انہوں نے کرنے ہیں جنہوں نے وہ 5 سالہ ٹرم دینی ہوئی تو وہ دیں گے، 2 سالہ دینی ہوئی تو وہ دیں گے۔ یہ فیصلہ جو ہے کم از کم پرائم منسٹر کا، یہ اتنی سیاستدان سارے 5 ہیں سر جو انہوں نے فیصلے نہیں کرنے؟ ہاں سپیس ختم ہو گئی ہے پاکستان میں سیاستدانوں کے لیے، بالکل منیمائز سپیس ہے، آپ اسی کے اندر رہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اس کا واضح مثال دیکھ لیں کہ کمٹمنٹ تو بڑی اور ساری چیزیں طے ہوئی تھی، میاں نواز شریف صاحب آئے تھے اور سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد اب آپ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر شپ کی دوڑ سے میں تو انہیں باہر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آخری سوال، پیپلز پارٹی اگر فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی تو پھر نون لیگ کی وزارت عظمیٰ کا کیا بنے گا؟ میں نے پھر عرض کروں کہ یہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ کیونکہ یہ ایک بات تو طے ہوگی کہ ساری کی ساری جماعتیں حکومت میں ہوں گی۔ اچھا یہ جو 4-5 سال کا جو بندوبست کم از کم ہوگا، اس میں ساری ہی جماعتیں حکومت میں ہوں گی۔ انہوں نے طے کیا ایک بار پھر عمران خان کو باہر نکال دیا، عمران خان پھر اس 16 مہینے کی طرح سڑکوں پر رہ کے احتجاج کرے گا؟ کیوں نکالیں گے اور کیوں احتجاج کریں گے؟ جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا تو پھر اقتدار میں تو نہیں بیٹھے گا، وہ تو ایم این اے نہیں ہے، وہ تو کیسز فیس کر رہا ہے۔ اس کی جماعت تو ہے نا سر، آخر اس کی جماعت اب بیرسٹر گوہر کی جماعت ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کس کی بات ماننی اور کس کی نہیں ماننی۔ حنیف صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، حنیف صاحب کے ساتھ نوک جھوک خوب رہی، اور ان کے نظریات سے میں نے اختلاف کیا، میرے نظریات سے انہوں نے اختلاف کیا، اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو میں نے کم از کم بہت انجوائے کیا ان کے ساتھ پروگرام کر کے، مجھے بہت مزہ آیا۔ ان سے دوبارہ بھی ہم ریکویسٹ کریں گے، دوبارہ بھی ان سے ٹائم لیتے رہیں گے۔ ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے، آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔